السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس نیو ویڈیو۔ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں، سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ پاسپورٹ آفیسز میں رش لگا ہوا ہے، ایمبیسیز میں رش لگا ہوا ہے، اپوائنٹمنٹس مل نہیں رہے ہیں، گہما گہمی کی صورت ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ پھر ان میں خاص کر کے ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرس، ہمارے پروفیشنلز، زیادہ تر سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں اور کینیڈا، یو کے، یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جا کر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ دوستو، یہ ممالک جو ہیں، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یاد رکھیے کہ ہر عظیم اور ترقی یافتہ ملک کے پیچھے ایک عظیم اور ترقی پسند قوم ہوتی ہے۔ یہ وہ قوم ہوتی ہے جو اس کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور ایک عظیم ملک بنا دیتی ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ قوم ہوتی ہے۔ تو یہ قوم کیسے بنتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ قوم کیسے بنتی ہے، ہاؤ دا نیشن از بلٹ۔ ایکس یو ایس پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کا آپ کو ایک مکالمہ جو ان کے گارڈنر مالی کے ساتھ ہوا تھا وہ سناتا ہوں، بڑا ہی دلچسپ ہے، اور اس واقعے کو انہوں نے اپنی تقاریر میں کوٹ بھی کیا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باغبان سے ایک درخت کا پودا لگانے کے لیے کہا، تو باغبان نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ آپ رہنے دیجئے، اس کو نہ لگائیے، کیونکہ یہ پودا بہت دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور جا کر درخت بنتا ہے، 100 سال لگ جائیں گے۔ اس پر میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمارے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے، تم آج دوپہر میں ہی یہ پودا لگا دو۔ جب کوئی پودا دھیرے دھیرے بڑھے گا اور 100 سالوں میں جا کر ایک طاقتور درخت بنے گا تو اس کے اوپر آندھی اور طوفان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کسی معمولی یا عام طریقے سے اس کو اکھاڑا بھی نہیں جا سکے گا، کیونکہ اتنے طویل عرصے میں اس کی جڑیں بہت زیادہ اندر مضبوط ہو گئی ہوگی، تو اس کو ہلانا اور اکھاڑنا اب کوئی معمولی کام نہیں رہا۔ نیشن بلڈنگ بھی ایک ایسا ہی طویل پروسیس ہے۔ اوور دا نائٹ تو کوئی رزلٹ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن دھیرے دھیرے گریجولی پراپر پلاننگ کے تھرو نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بہت کام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ایک شاندار قوم سامنے آتی ہے جو ستارے کی طرح دنیا میں چمکتی ہے۔ نعرے بازی، سڑکوں پر نکلنا، رش جمع کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اس سے قومیں نہیں بنا کرتی، بلکہ قومیں اپنی اخلاقیات پر کام کرتی ہیں، اپنے معاشرتی جس سوسائٹی میں رہ رہی ہوتی ہیں، بھلے گلی محلوں سے اسٹارٹ کرتی ہیں اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے اسٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے کام کرتی ہیں، اور اس قوم کی بنیاد اتحاد میں ہوتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اپنے دوست نومی کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ اس کی گاڑی چلتے چلتے بند ہو رہی تھی، تو وہ مکینک کے پاس اس کو لے کر جاتا ہے۔ مکینک گاڑی چیک کرنے کے بعد بولتا ہے کہ اس کے پلگ میں مسئلہ ہے، میں پلگ چینج کر دیتا ہوں، گاڑی صحیح ہو جائے گی۔ وہ پلگ چینج کر دیتا ہے اور گاڑی صحیح ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیم مسئلہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ گاڑی چلتے چلتے بند ہوتی ہے۔ وہ مکینک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے اس کے پلگ خراب ہو گئے ہیں، آپ پلگ چینج کر دیجئے۔ اس بار مکینک کہتا ہے کہ نہیں، اس کے پلگ بالکل صحیح ہیں، آپ کو گاڑی کی ٹیوننگ کروانے کی ضرورت ہے، آپ گاڑی کو ٹیون کروائیں، آپ کی گاڑی صحیح ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہم ظاہری اسباب پر جاتے ہیں جبکہ خرابی کی وجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں اتحاد نہیں ہے۔ اور ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ مار کٹائی کو آپ ظلم کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی اور اس پر قبضہ ہو گیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ وہ قبضہ ہو گیا، آپ اس کی کمپلین کے لیے جاتے ہیں، لیکن قانون کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے، تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ جب قانون کے محافظی قانون کو توڑنے لگے اور اپنی اوپر کی کمائی کی فکر کرنے لگے، تو یہ بھی معاشرے میں ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور جب تعلیم جو ہے وہ کاروبار بن جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور جب کسی کے گھر میں بیماری آئے اور اس کے پاس علاج کرانے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور علاج اتنا زیادہ مہنگا ہو کہ ایک عام انسان اس کو افورڈ نہ کر سکتا ہو، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ایسے میں ایک انسان اٹھتا ہے، افراد کو جمع کرتا ہے، پرجوش تقاریر کرتا ہے، اتحاد کانفرنس کرتا ہے، لیکن اس سے اتحاد قوم میں پیدا نہیں ہوتا۔
ये तो बस एक फुलझड़ी होती है जो जलती है और ख़त्म हो जाती है। इत्तेहाद इनफरादी सतह पर काम करने से पैदा होता है। जब हम इनफरादी सतह पर काम करते हैं, यानी कि अपने तालीमी इदारों में, अपने घरों में, यहाँ से इनफरादी सतह पर काम करना शुरू करते हैं, तो फिर इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली इत्तेहाद एक कौम में ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। एक इंसान कोई अगर ये काम करे एक फ़र्द को चेंज करने का, तो माशरे में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर सब मिलकर अपने अपने घरों में, अपने अपने तालीमी इदारों में सब मिलकर इनफरादियत पर ये काम और ये मेहनत शुरू करें, तो फिर कलेक्टिवली जो रिज़ल्ट आएगा वो इज्तिमाई इत्तेहाद की सूरत में होगा। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो कभी स्कूल जाती ही नहीं। और जो बचे कुछ लोग जो बड़े शहरों के हैं जो स्कूल जाते हैं, वहाँ पर स्कूल्स में जिस तरीके की पढ़ाई की जाती है, जिस तरीके का जो तालीमी एक निज़ाम है, वो तो कुछ भी नहीं सिखाता। वो सिविलाइज्ड वैल्यूज़ तो सिखाता ही नहीं है। वहाँ पर तो सिर्फ किताबें पढ़नी होती हैं, ज़ोर से रीडिंग करनी होती है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने हैं उसका जो रट्टा है वो लगाना होता है, तोते की तरह बस उसको पढ़ना होता है। तो तालीमी निज़ाम तो ये है, हमारे बच्चे को जो उसकी सिविलाइज्ड जो वैल्यूज़ हैं वो तो उनके अंदर पेनिट्रेट की ही नहीं जाती। तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान का है, इस पर हम अपनी एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पूरे निज़ाम को डिस्कस करेंगे। जो ये तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ लोग जाना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की कौमें अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं। तालीमी इदारे उनको सिविलाइज करने पर फोकस करते हैं, यहाँ तक कि उनको रोड क्रॉस करना भी सिखाते हैं। कॉर्नर शॉप पर जाकर काउंटर पर लाइन में खड़ा होना भी सिखाते हैं। अगर बाहर आप ड्राइविंग कर रहे हों और आपको कोई गलती आपसे हो जाए और कोई आपको हॉर्न दे, तो सब लोग मिलकर आपकी तरफ देखने लगते हैं कि आपने क्या गलती की, और आपको शर्मिंदगी होती है। और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आप ये चाहते हैं कि रोड पर आपको हॉर्न ना पड़े, आपसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो। ये कौम की वैल्यूज़ होती हैं और ये वैल्यूज़ पेनिट्रेट की जाती हैं इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर लर्निंग। समझने की बात यह है कि फल पाने के लिए फल से ज़्यादा बीज पर मेहनत करनी होती है, और जो ये कर लेता है वो मीठा और अच्छा बन पाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। फी अमान।